تو میرے بھائی، اور جب رجسٹر تولے جائیں گے، جب صحیفے تولے جائیں گے، تو پھر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور اپنا نام ان صحیفوں اور رجسٹروں میں لکھوانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دن کے فرشتے عصر کی نماز کے وقت واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت آنے والے فرشتے فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ دو نمازیں ایسی ہیں جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل کی جاتی ہیں۔ آنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے ہیں، ہم جب تیرے بندوں کے پاس پہنچے وہ نماز میں مصروف تھے، اور جانے والے بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیرے بندوں کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز میں مصروف تھے۔ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اب فرشتے جب آتے ہیں پھر اپنی ڈیوٹی کر کے واپس جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو رپورٹ جو پیش کرتے ہیں، اس کی جو پراگرس رپورٹ اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اس کا جو رزلٹ اور اس کی سند اور اس کا جو سرٹیفکیٹ رکھا جاتا ہے، اس کا جو نتیجہ اناؤنس کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ آنے والے فرشتے بھی جا کر رپورٹ دیتے ہیں اور جانے والے فرشتے بھی جا کر رپورٹ دیتے ہیں کہ جب ہم ان لوگوں کے پاس، تیرے بندوں کے پاس پہنچے تو وہ نماز کے اندر مصروف تھے، جب ہم واپس آئے تو ان کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر واپس آئے۔ یہ صحیفوں پہ نام ہے ان کی، یہ رجسٹروں پہ ان کے نام ہیں۔ تو جو نمازوں سے باغی ہے، نمازوں سے دور ہے، یا جب چاہا پڑھ لی اور جب چاہا چھوڑ دی، آگے پیچھے کر کے پڑھ لی، نمازوں سے غافل ہے، پھر اس کی رپورٹ کیسی پیش کی جائے گی؟ نامہ اعمال میں اس کا نام کیسے لکھا جائے گا؟ صحیفوں اور رجسٹروں میں اس کا نام کیسے لکھا جائے گا؟ وہ تو اپنے نام کو لکھوانے سے ناکام ہو چکا ہے، وہ تو فیل ہو چکا ہے۔ پھر صحیح البخاری وغیرہ کے اندر اور دیگر کتب میں روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسجدوں کے دروازوں پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، وہ صحیفے اور رجسٹر لے کر جمعے کی نماز اور جمعے کے خطبے اور جمعے کے لیے آنے والے لوگوں کے نام لکھتے ہیں کہ فلاں آیا ہے، فلاں آیا، یکتبون الاول فالاول، سب سے پہلے کون آیا اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس کے بعد کون آیا اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد کون آیا اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اذان دی جاتی ہے خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور ممبر پہ بیٹھ کر پھر اس کے بعد خطبہ شروع کر دیتا ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کر جب وہ خطبہ ارشاد فرمانا، خطبہ پڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ فرشتے اپنے صحیفوں کو، رجسٹروں کو لپیٹ کر اس کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد اب جو آئے گا صحیفے میں، رجسٹر میں، وہ کاپی پہ اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی جس طرح انسان کے نیک اعمال کو تولا جاتا ہے، انسان کے اسی طرح رجسٹر اور صحیفوں کو تولا جائے گا۔ اب رجسٹر اور صحیفوں میں اس کا نام ہوگا تو پھر کامیابی ہے، اگر یہ اپنا رجسٹر اپنے صحیفے پہ، اپنے میزان میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ہی ناکام ہو گیا تو پھر اس کے لیے ناکامی۔ اور ترازو کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کو تولا جائے، انسان جو بھی عمل کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے، زکوٰۃ عطا کرتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے، وہ تلاوت قرآن کرتا ہے، وہ ذکر اذکار کرتا ہے، وہ جو بھی نیکی کرتا ہے، ساری کی ساری نیکی، اور اس کی ہر نیکی کو تولا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی نیکیوں میں سے، انسان کے اعمال میں سے قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی اعمال کون سے ہوں گے؟ سب سے وزنی اعمال، جن کا وزن
سب سے زیادہ ہوگا وہ کون سے ہوں گے؟ جس طرح مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت کے الفاظ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَمْرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهَا لَوْ وُزِّيَتْ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُزِّيَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَىٰ كَانَتْ أَرْجَحُ کہ لا الہ الا اللہ کو اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو اور ان کے اندر جو کچھ ہے، لو وضعت فی کفۃ المیزان، اگر ان ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ووضعت لا الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری، اور لا الہ الا اللہ کو، عقیدہ توحید کو، اللہ پر ایمان لانے کو، اللہ کے تعارف، اللہ کی ذات کے تعارف کو فی الکفۃ الاخری دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، کانت ارجح، ساتوں زمینوں سے، ساتوں آسمانوں سے، آسمان اور زمین کی ہر چیز سے لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ بھاری ہوگا۔ یہ میرے بھائیو لا الہ الا اللہ کی قدر ہے، لا الہ الا اللہ کا مقام ہے، یہ کلمہ توحید کی قدر ہے۔ جس کے پاس کلمہ توحید نہیں ہے وہ جو مرضی کرتا چلا جائے۔ کلمہ توحید کی قدر ہے، انسان کے اعمال کی قدر ہوگی تو عقیدہ توحید اور کلمہ توحید کی وجہ سے، انسان کی نمازوں کی قدر ہے تو کلمہ توحید، عقیدہ توحید کی وجہ سے، اس کے حج کی قدر ہے، اس کے روزوں کی قدر ہے، اس کے صدقہ خیرات کی قدر ہے، اس کے نفل و نوافل کی قدر ہے، اس کے ذکر اذکار کی قدر ہے، تو کلمہ توحید اور عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ کلمہ توحید اور عقیدہ توحید نہیں ہے تو اس کے کسی عمل کی قدر نہیں ہے۔ جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ کی سیرت، آپ کی نبوت، آپ کی بعثت کے اعلان سے پہلے مشرکین مکہ کے عقائد اور اعمال کا مطالعہ کیجئے۔ وہ مشرکین مکہ جو ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے والے، جو ہر سال بیت اللہ کو آباد کرنے والے، جو حاجیوں کو ستو پلانے والے، جو حاجیوں کو زمزم کا پانی اپنے ہاتھوں سے پلانے والے، اور کوئی بھی سال ضائع نہ کرتے جس سال وہ حج نہ کرتے، لیکن ان کے کسی عمل کو اللہ نے قبول نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس عقیدہ توحید اور کلمہ توحید کی دولت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ایک بندے کو علیحدہ کر دے گا، الگ کر لے گا، فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر، اس کے سامنے 99 رجسٹر، ایک کم 100 رجسٹر اس کے گناہوں کے رکھے جائیں گے، نافرمانیوں کے رکھے جائیں گے، معصیات کے رکھے جائیں گے، اور ہر رجسٹر کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے۔ ثم یقول، اللہ اس سے پوچھیں گے، اتنکر من ھذا شیئا، اپنے ان گناہوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ انکار نہیں کرتا۔ اللہ پوچھیں گے کیا لکھنے والے محافظوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا ظلم نہیں کیا۔ اللہ پوچھیں گے افالک عذر، آج تیرے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ ہے؟ وہ کہے گا لا یا ربی، میرے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، میں انکار بھی نہیں کرتا، لکھنے والے فرشتوں نے مجھ پہ ظلم بھی نہیں کیا، یہ 99 کے 99 رجسٹر گناہوں کے میرے ہی ہیں، اور ایک ایک رجسٹر کی لمبائی اتنی ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے۔ جب ساری چیزوں کا اقرار کر لے گا، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے بلا ان لک عندنا حسنۃ، کیوں نہیں، تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، فإنہ لا ظلم علیک اليوم، آج کے دن تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، فتخرج بطاقۃ فیہا، ایک پرچی نکلے گی، ایک بطاقہ، ایک رکا، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلے گا، فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بطاقہ پر لکھا ہوگا کہ اس شخص نے یہ دو چیزوں کی گواہی دی ہوئی ہے کہ اشہد ان لا
الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس پرچی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر جہاں تک نظر جاتی ہے ایک رجسٹر وہاں تک ہے، اس کے 99 گناہوں کے رجسٹروں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، پھر ان کو تولا جائے گا، قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا اس کے گناہوں کا وزن کیا جائے گا۔ وَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب ایک پرچی کو 99 رجسٹروں کے مقابلے میں تولا جائے گا تو اس پرچی کا وزن 99 رجسٹروں گناہوں کے رجسٹروں سے زیادہ ہو جائے گا۔ کیا معنی ہوا میرے بھائیوں؟ اللہ پر ایمان، عقیدہ توحید، کلمہ توحید ایمان کی دولت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، آپ کی نبوت کی گواہی، آپ پر کامل یقین ایمان ہے تو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی گواہی، اس کا وزن انسان کے سارے گناہوں سے زیادہ ہے، اس کی قدر زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر